بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق الله العظيم. سکندر ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دیوار ہے یہ میرے پروردگار کی جانب سے ایک رحمت کی چیز ہے. بس جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ریزہ ریزہ فرما دے گا اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے. اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے تو وہ بعض میں گھس جائیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا. پھر ہم تمام کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے اور اس دن کافروں کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا کہ جن کی آنکھیں پردے میں پڑی ہوئی تھی ہمارے ذکر سے اور وہ سن نہیں سکتے تھے. اللہ رب العزت نے حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ ختم فرمانے کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی. جب وہ دیوار بن کر تعمیر ہو گئی اور یاجوج ماجوج کی جو آفت اور مصیبت تھی گویا کہ وہ ختم ہو گئی. جس قوم نے حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام سے شکایت کی تھی کہ بھئی مفسدون فی الارض یہ ہماری کھیت کھلیان برباد کر دیتے ہیں, ہماری زمینیں برباد کر دیتے ہیں, فساد مچاتے ہیں, خون خرابہ کرتے ہیں, آپ کچھ ہمارے مدد کر دیجیے اس سلسلے میں. تو ان کے لیے ایک دیوار تعمیر کی. دیوار تعمیر ہونے کے بعد حضرت سکندر ذوالقرنین نے فرمایا کہ ھذا رحمۃ من ربی کہ یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے کہ اگر یہ دیوار نہ بنتی تو خون خرابہ فساد جیسا پہلے تھا ایسا برقرار رہتا, باقی رہتا. گویا کہ اس دیوار کی وجہ سے یاجوج ماجوج کا جو فساد تھا اس فساد سے اللہ رب العزت نے زمین والوں کو کیا کر لیا, بچا لیا. ورنہ اگر وہ دیوار قائم نہ ہوتی اور سکندر ذوالقرنین کا ادھر سفر نہ ہوتا اور وہ اس طریقے سے دیوار کی تعمیر نہ کرتے تو نہ جانے یاجوج ماجوج زمین کے اندر کیسے کیسے فسادات پھیلاتے اور کس کس طریقے سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. جیسے موجودہ زمانے میں اگر کسی کے 1000 روپے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو آدمی کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اب وہ تو اتنی خطرناک قوم کے آدمیوں کو ہی کھا جاتے ہیں. مال کی بات تو وہ تو چلو ٹھیک ہے, مال کا نقصان تو آدمی کسی حد تک برداشت بھی کر سکتا ہے, اتنی طاقت اللہ نے اتنی رکھی ہے. لیکن جان کا جو نقصان ہے وہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے. اب وہاں ان کی جان کا مسئلہ ہے. تو دیوار تعمیر ہوئی ہے تو دیوار کے تعمیر ہونے کے بعد گویا کہ ان کو پورا تحفظ ملا ہے. کیا ملا ہے؟ اب آپ ان کی حکمت دیکھیے سکندر ذوالقرنین کی کہ انہوں نے اپنی رعایا کو لوگوں کے ظلم اور تشدد سے بچایا کہ بادشاہ ہو تو ایسا ہو. یہ اللہ رب العزت نے ہم کو تعلیم دی. بات سمجھنا نہیں کہ اگر ماضی جس مستقبل قریب میں یعنی آنے والے زمانے میں اگر حق پرست لوگوں کے ہاتھ میں نظام حکومت آتا ہے تو وہ کس طریقے سے نظام چلائیں گے. تو گویا کہ سب سے پہلے ان کو ظالموں کے ظلم سے لوگوں کو بچانا پڑے گا, جیسے سکندر ذوالقرنین نے بچایا. بات سمجھنا ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے نا, بادشاہ حاکم جو ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فرض ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی حکومت کے تحت میں رہنے والی جو رعایا ہے وہ کس طریقے سے ان کو امن امان فراہم کرے. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ فتح کیا سن 8 ہجری میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. آپ سچویشن دیکھیے,
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کہاں گزری ہے؟ مکہ المکرمہ میں گزری ہے۔ اللہ کے نبی کا پورا خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جنہوں نے کعبۃ اللہ کی خدمت کی، بنو ہاشم، قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا خاندان، اتنی اونچی نسبت والے، اور ہے اللہ کے آخری نبی، سرور انبیاء، سردار کائنات ہے، خود اپنے علاقے کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ فتح کر رہے ہیں۔ اب جب فتح کرنے کے لیے جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امان دی۔ کیا دی؟ پہلے نمبر کی چیز کہ جہاں آپ کی حکومت شروع ہو رہی ہے اور جہاں آپ کو حکومت کرنی ہے، تو آپ کی حکومت کے دائرے میں آنے والی جتنی بھی مملکت ہیں اور جتنی بھی رعایا ہے، آپ پہلی پوزیشن میں کیا کریں گے؟ ان کے تحفظ کی فکر کریں گے، ان کے امن و امان کی فکر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہوتے اعلان کر دیا، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے۔ یہاں تک کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، اور پھر یوں کہا کہ جو اپنے اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا، باہر میں نکلا ہو، اس کو بھی امان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے فتح کرتے ہی، ابھی تو داخلہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلا ہی اعلان اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ یہاں سے یہ حکومت شروع ہو رہی ہے۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو رہی ہے؟ اب حکومت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ کیا کہ لوگوں کی جان کی، لوگوں کے مال کی، لوگوں کی عزت کی امان، ان کا تحفظ، یہ پہلے نمبر کی چیز ہے کہ کسی بھی حکومت کی کامیابی کے لیے اور کسی بھی حکومت کے بالکل 100% کھرا اترنے کے لیے یہ پہلے نمبر کی چیز ہے کہ اس حکومت کے تحت میں آنے والی جتنی بھی رعایا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جس کو آج کے زمانے میں ووٹر کہتے ہیں، جتنے بھی پرسنٹ ہیں، ان سب کا تحفظ یقینی ہونا چاہیے۔ تو اس حکومت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں بھائی یہ بہت اچھی حکومت ہے، یہ بھلی حکومت ہے، یہ پھلنے والی حکومت ہے۔ اس لیے سکندر ذوالقرنین کی حکومت کیسی ہوئی؟ پھلی، پھیلی بھی، پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کے ظلم اور ان کے فساد سے بچایا، اور بھی ارشاد فرمایا کہ ھذا رحمۃ من ربی، کہ یہ تو میرے پروردگار کی جانب سے ایک خاص قسم کی رحمت ہے۔ اور وہ رحمت کیا چیز تھی؟ ان کے جان کی، ان کے مال کی حفاظت، ان کے خون کا تحفظ، ان کی زندگی کا چین، ان کی زندگی کا سکون۔ یہ ھذا رحمۃ من ربی، کہ یہ تو میرے پروردگار کی جانب سے رحمت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نظر میں ایک انسان کی جان اور اس کے مال کی کتنی ویلیو ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی رحمت قرار دیا۔ رحمت کیا کہا سکندر ذوالقرنین نے؟ یہ تو رحمت ہے۔ یعنی رحمت کس چیز کو قرار دیا؟ کہ وہ جو قوم تھی جن کے جان اور مال خطرے میں تھے یاجوج ماجوج کی وجہ سے، اب دیوار کے قائم ہونے کی وجہ سے ان کے جان کا تحفظ ہوا، ان کے مال کا تحفظ ہوا، اور چین اور سکون ان کی زندگیوں میں لوٹ کر آیا۔ کس چیز کو سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو لوگوں کی جان کی حفاظت، لوگوں کے مال کی حفاظت، لوگوں کے جذبات کی حفاظت، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک طرح کی کیا ہوتی ہے؟ خاص رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ، سکندر ذوالقرنین کے الفاظ ہے، سکندر ذوالقرنین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، کہ جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو یہ جو دیوار ہیں اتنی مضبوط ہیں، یہ کیا ہو جائے گی؟ پھر چکنا چور ہو جائے گی۔ اللہ جب چاہے گا کیا کرے گا؟ اس کو ختم کروانا۔ اور وہ وقت کون سا ہوگا؟ وہ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّكَ حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ کیا ہے؟ بالکل برحق ہے، ثابت ہے، ہونے والا ہے۔ یا کوئی قیاس والی چیز نہیں ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا اور بس ٹھیک ہے بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہونے والا ہے۔ اور پھر جب ہوگا نا، جب وہ سکندر ذوالقرنین نے جس دیوار کو مضبوطی کے ساتھ تعمیر کیا ہے، اور اس کی مضبوطی خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، طاقتور سے طاقتور ترین قوم ہے یاجوج ماجوج کی، لیکن وہ اس دیوار کے اوپر چڑھ نہیں سکتی ہیں، اس میں سوراخ نہیں کر سکتی ہیں، بہت ہی مضبوط دیوار ہے، ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت چاہے گا تو یہ ٹوٹے گی، اور جب یہ دیوار ٹوٹے گی تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ترکنا، جب ہم ان کو ریلیز کریں گے، چھوڑیں گے، کیا کریں گے ہم؟ جب ان کو چھوڑیں گے، جیسے ایک جانور ہوتا ہے
جیسے درندہ ہو، کئی دنوں سے اس کو کھانا نہ ملا ہو، کئی دنوں سے اس کو پانی نہ ملا ہو، وہ بالکل بھوکا پیاسا ہو، اور پھر اچانک اس کے پنجرے کو کھولا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیسا غم مچائے گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ترکنا، ہم ان کو چھوڑیں گے اس دن، تو پھر کیا ہوگا؟ بعضهم یومئذ یموج فی بعض، بعضهم یموج فی بعض، کہ وہ اس طرح اتنی کثیر تعداد میں وہاں سے نکلیں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کے اندر گھس گئے ہیں، یعنی دور دور تک زمین نظر نہیں آئے گی جناب، خالی یاجوج ماجوج کے جسم ہی نظر آئیں گے، ایسا لگے گا یہ پوری ایک چین ہے جو ایک دوسرے کے اندر پیوست ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، سلسلہ ہے، چین ہوتی ہے نا چین، ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، تو گویا کہ اللہ رب العزت ان کی تعداد بیان کر رہے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں نکلیں گے جب ان کو ہم چھوڑیں گے یعنی یاجوج ماجوج کو، تو یموج فی بعض، کہ وہ گویا ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ایک جیسے ٹڈی ڈل ہوتا ہے، ٹڈی دیکھی نا آپ نے، ٹڈی جس کو ہماری زبان میں ٹٹی گھوڑا کہتے ہیں، ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹٹی گھوڑا، جب وہ کثیر تعداد میں آتے ہیں نا تو وہ کھیت کھلیان سب برباد کر دیتے ہیں، اس کو ٹڈی کہتے ہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹڈیوں کی طرح یاجوج ماجوج نکلیں گے کہ زمین نظر نہیں آئے گی، جہاں دیکھو وہاں کیا ہے؟ یاجوج ماجوج نظر آئیں گے، ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، یہ زمانہ کون سا ہوگا؟ یہ قیامت کا زمانہ ہوگا، کیا دلیل ہے؟ خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، دیکھو یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، کچھ زمانہ ہے، اور اس کے بعد فوراً اللہ رب العزت کی جانب سے سور کا حکم ہو جائے گا، بھائی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، ان کا فساد ہوگا، لوگ ان کے فساد کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ میں آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں گے، پھر ان کے لیے بد دعا کریں گے، پھر اللہ رب العزت ان کے گلے کے اندر ایک طرح کی بیماری پیدا کرے گا، ایک طرح کی پھنسی، جس کو ہماری گجراتی زبان میں کمڑا کہتے ہیں، وہ پیدا ہوگا ان کے گلے کے اندر، تو اس کی وجہ سے وہ ان کے پورے جسم کے اندر ایک قسم کا وائرس پھیلے گا اور وہ ختم ہو جائیں گے قدرتی طور پر، پھر اللہ رب العزت پرندوں کی ایک فوج بھیجے گا جو ان کے جسموں کو اٹھا کر کہیں پھینک آئے گی، بہرحال پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پہلا سور پھونکا جائے گا، اب یہ قیامت گویا کہ قیامت کا زمانہ شروع ہو گیا، تو پتہ چلا یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے، یہ خود اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور کیا کر دیا جائے گا؟ پھونک دیا جائے گا، اور سور پھونکنے والے فرشتے کون ہوں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ بیل کا سینگ ہوتا ہے نا، سینگ کیسا ہوتا ہے؟ سینگ اس طرح کی ایک چیز ہے سور، اس کے اندر وہ پھونک ماریں گے، اور اس پھونک کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوگی کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی جاندار ہوگا وہ اس کے کان میں پڑے گی آواز، اور وہ اتنی تیز اور اتنی سخت آواز ہوگی کہ اس آواز کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا، ایسے ہی جیسے موبائل چالو ہو گئے نہ موبائل کی بیٹری نکال لے گئے تو کیا ہو گیا؟ گیا نا موبائل بالکل، تو ایسے ہی گویا کہ سب کے کیا ہے؟ بیٹری نکل جائے گی، گویا کہ سب کے پاور ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، اور یہ جو مرنے کا زمانہ رہے گا نا 40 سال تک لوگ مردہ پڑے رہیں گے، کتنے سال تک؟ 40 سال تک، پھر اللہ رب العزت اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، ذرا بتاؤ تو کس کی حکومت ہے آج؟ سب جتنے سائنسدان ہیں، جتنے ٹیکنالوجی والے ہیں، جتنے دجالی فتنے والے ہیں، جتنے یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، جتنے دندناتے پھرنے والے ہیں، جتنے سینہ چوڑا کر کے چلنے والے ہیں، ادھم پچھاڑ کرنے والے ہیں، لوگوں کے خون بہانے والے ہیں، ظالم جابر، اللہ رب العزت فرمائے گا وہ جو 40 سال کی مدت جو ہوگی نا جس میں سب مردار پڑے ہوئے ہوں گے، سب بے جان پڑے ہوئے ہوں گے، کیا مالدار، کیا غریب، کیا طاقتور، کیا ضعیف، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد، سب کیسے پڑے ہوئے؟ بالکل بے جان پڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے؟ پھر اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائے للہ الواحد القہار، یہ حکومت کس کی ہے؟ یہ واحد کی ہے اور قہار کی حکومت ہے، قہار، اللہ رب العزت کا قہر آئے گا اس دن کافروں پر، اس لیے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا سب درہم برہم ہو جائے گا،
پھر اللہ رب العزت فرمایا فجمعناہم جمعا، دوسرا سور پھونکا جائے گا 40 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ دوسرا سور پھونکا جائے گا. اللہ رب العزت فرمایا فجمعناہم جمعا، پھر ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ظالم، جابر، طاقتور، کمزور، ضعیف، گنہگار، نیک، وقت، سب کو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اکٹھا کرے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کہ یہ جو کافر ہیں نا ان کے سامنے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم جہنم کو پیش کریں گے کہ دیکھو یہ وہ جہنم ہے جس کی تیاری تم دنیا میں کر آئے. جہنم میں جانے کی تیاری کافر دنیا میں کرتا ہے نا. کافر کیا ہے؟ جہنم کی تیاری کرتا ہے. ایمان والے کس کی تیاری کرتا ہے؟ جنت کی تیاری کرتا ہے. وہی جو محنت سے پڑھتا ہے، جو محنت سے سبق سنتا ہے، جو محنت سے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ کیوں محنت کرتا ہے؟ امتحان میں پاس ہونے کے لیے. اور جو محنت نہیں کرتا ہے، سبق میں بھی حاضری نہیں دیتا ہے، اور جو ہوم ورک ہے وہ بھی پورا نہیں کرتا، وہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ فیل ہونے کے لیے کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر اس کو پاس ہونا ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ تھوڑی سی محنت کر لیتا، تھوڑی سی جدوجہد کر لیتا، تھوڑا سا پڑھ لیتا، لکھ لیتا، مطالعہ کر لیتا، تھوڑا استاد کی بات مان لیتا. لیکن اس نے سب کام نہیں کیے. کیوں نہیں کیے کام؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ فیل ہو جائے. تو یہ جو کافر ہے، یہ جتنے بھی اللہ کے دین کے دشمن ہیں، تو یہ گویا کہ کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے جہنم کا ہوم ورک کیا ہے تو کل قیامت کے دن ان کے سامنے جنت تو پیش نہیں کی جائے گی نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کی نعمتیں تھوڑی پیش کی جائے گی. وہ تو انشاءاللہ العزیز ہم ایمان والے ہمارے لیے پیش کی جائے گی اللہ رب العزت نے چاہا تو. کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کہ جہنم کافروں کے سامنے کر دی جائے گی، ان کے سامنے رکھ دی جائے گی. دیکھو یہ ہے وہ کہ جس کے اندر جانے کی تم کیا کر رہے تھے؟ تیاریاں کر رہے تھے کہ تم لوگوں کی جان کے دشمن تھے، لوگوں کے مال کے دشمن تھے. تم نے اللہ کے دین کو ٹکرا دیا، تم نے اللہ کے نبی کو ٹکرا دیا، تم نے شریعت کو ٹکرا دیا، تم نے اللہ کی شریعت کے خلاف تم نے اقدامات اٹھائے. تو اب یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ سب تیاریاں تھیں تمہارے لیے جہنم ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذی کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ یہ وہی کافر ہیں کہ جن کی آنکھیں اور جن کے کان میرے ذکر سے اندھے رہے اور بہرے رہے. میرے ذکر سے کیا رہے؟ اندھے رہے کہ ان کو حق بات نظر نہیں آئی، اور ان کو حق بات سمجھائی گئی کہ ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ عقل کے اندھے تھے. تو اندھے لوگوں کی جگہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے، جنت میں نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، جو کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ بھائی ہم تو جہنم میں کچھ ہی دن جلیں گے اور پھر ہمارے لیے تو کیا ہے؟ جنت ہے. غلط فہمی ہے. اللہ رب العزت نے ان کی غلط فہمی دور کر دی ہے کہ جنت میں تو صرف ایمان والے ہی جائیں گے. دنیاوی زندگی کے اعتبار سے کون کیسا ہے؟ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، دارالامتحان بنایا. حالات جیسے بھی ہیں، روتے روتے بھی حالات کو گزر جائیں گے. زخم لگا ہوا ہے، تکلیف سہتے سہتے بھی حالت کو گزر جائیں گے. کچھ نہیں تو لاسٹ میں موت تو آئی جائے گی نا. آخر کیا ہوئے گا؟ بھائی بہت زیادہ ظلم ہو گیا، بہت زیادہ فسادات ہو گئے، بھائی ہمارا تو مال بھی جاتا رہا، ہمارے رشتے دار بھی چلے گئے، ہمارا سب کچھ چھین لیا گیا، ہم بالکل بے جان جسم کی طرح زندگی گزار رہے. ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن موت آئے گی نا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قیامت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اور اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ صرف کن لوگوں سے کیا ہے؟ صرف اور صرف ایمان والوں سے کیا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ موجودہ زمانے میں ہم ایمان والے ہیں. اللہ کا احسان ہے. موجودہ زمانے میں ہم کون ہیں؟ ایمان والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو چھوڑ کر گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو صحابہ نے حفاظت میں رکھا. صحابہ کے توسط سے تابعین، تابعین، علماء حقانی، اولیاء اللہ، انہوں نے اپنی حفاظت کے ذریعے سے ہم تک جو دین پہنچایا، اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ دین ہمارے پاس ہے. اور ہم اپنی زندگی میں کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی لمحے میں اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم کیا کر رہے ہیں؟ عمل میں لا رہے ہیں. کبھی نماز پڑھ لی، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر لی، کبھی اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، کبھی اللہ رب العزت سے رو کر دعا مانگ لی، 2 آنسو بہا لیے، کبھی ماں باپ کی خدمت کر لی، کبھی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، لوگوں کے ساتھ تھوڑی ہنس بول کر بات چیت کر لی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ گئے. یہ اللہ کا دین ہے. تو یہ سب ہے، چلتا رہے گا جب تک کہ موت نہ آ جائے. اور موت آ گئی انشاءاللہ العزیز. اللہ قبر کے اندر بھی کیا جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جہنم تو کن لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی؟ کافروں کے سامنے. اس لیے اللہ کا احسان ہے کہ ہم کافر نہیں. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا.
اللہ کرم ہے بات سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العزت نے جو پیغام ان آیات کے اندر امت مسلمہ کو دینا چاہا ہے، اللہ کرے پوری امت مسلمہ اس پیغام کو سمجھنے والی بن جائے، اور جو پست ہمتی، کم ہمتی اور مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ جو باتیں امت مسلمہ کے اندر موجودہ زمانے میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ کرے یہ سب پست ہمتیاں کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اور امید کی کرن نئی شبہ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ.